بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ مینا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المؤمنین اس وقت کیسے تکلیف فرمائے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا متمنی ہے، مجھے کیسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مقیم ہے، اگر آپ پسند فرمائے تو ان کے ہاتھ چلے۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہاں چلو۔ دونوں سفیان بن عیینہ کے قیام گاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہے۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثناء راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المؤمنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام قیام پذیر ہے۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ عبدالرزاق خجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المؤمنین مجھے طلب فرما لیتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المؤمنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلے۔ فضل نے عرض کی، امیر المؤمنین اس طرف فضیل بن عیاض مقیم ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا براویت دیگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المؤمنین تشریف لائے ہے۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المؤمنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائے اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور کب اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تیرے باپ عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ
مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے۔ اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاس امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیات رحمۃ اللہ، سالم بن عبداللہ اور محمد بن قاب کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجا بن حیات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے۔ پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفۃ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہے جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر حضرت ہارون رشید پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن ایاس، اے ہارون رشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صوبہ کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کی بو بھی نہ سونگے پائے گا۔ ہارون رشید یہ سن کر زار زار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی صد بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربی نے حضرت ایاس سے کہا، امیر المؤمنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔ ایاس نے فرمایا، اے ربی کے بیٹے، ہارون الرشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا ہے۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، بس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے پاس پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون رشید، یہ 1000 دینار کی تیلی ہے، میری والد کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ، افسوس میرے تمام نصیحتیں رائے گاہ گئی اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے،
لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تم مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق ایسے ہوتا ہے، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کی یعنی فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی عمارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔